غزہ پر غاصبانہ قبضہ نامنظور۔ غزہ میں حق واپسی تحریک نے پچھلے 1 سال میں عوامی مظاہرہ اور احتجاج کا جو طریقہ استعمال کیا ہے، اس نے غزہ کی ناکہ بندی کے حوالے سے فلسطینیوں کی آواز کو عالمی فورم تک پہنچانے میں اور مسئلہ فلسطین کو دوبارہ عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں مدد کی ہے۔ غزہ میں مسلسل 53 ہفتوں سے جاری احتجاجی مظاہروں نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ فلسطینی قوم آپس میں متحد ہونے کے ساتھ ساتھ صہیونی ریاست کی جانب سے غصب کیے گئے حقوق کے حصول کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے کو بھی تیار ہیں۔ ہندوستان میں 11 اپریل سے عام انتخابات کے لیے ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس دوران سیاسی رہنماؤں کی ریلیاں اپنے عروج پر ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے دنوں کی طرح جمعے کو بھی مختلف ریاستوں میں عوامی جلسوں اور انتخابی ریلیوں سے خطاب کیا ہے۔ نریندر مودی نے مختلف عوامی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے 5 سال ملک کی خدمت کی ہے۔ امریکہ نے ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دینے کی تیاری کر لی ہے۔ یہ دنیا میں کسی بھی ملک کی فوج کو دہشت گرد قرار دینے کا پہلا واقعہ ہوگا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کی فوج نے شام میں بشار الاسد کا ساتھ دیا، لبنان میں حزب اللہ کی اور فلسطین کی تنظیم حماس کی بھی معاونت کی ہے۔ 2017 میں ایسی ہی اطلاعات پر ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے ٹرمپ حکومت کو تباہ کن جوابی اقدامات سے خبردار کیا تھا۔ امریکہ اس سے پہلے ایران سے کی گئی نیوکلیر ڈیل یک طرفہ طور پر ختم کر چکا ہے۔ برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے نے یورپی کونسل کے صدر کو خط لکھا ہے جس میں بریگزٹ کے ڈیڈ لائن میں 30 جون تک توسیع کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے خط میں کہا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ بریگزٹ معاہدے کی توسیع 30 جون سے پہلے دے دیتی ہے تو ڈیڈ لائن میں توسیع کم کی جا سکتی ہے۔ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کی چیری کوٹ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ بھارتی فوج نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 1 خاتون اور 4 بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق زخمیوں میں 35 سالہ شبنم، 13 سالہ کاشان، 6 سالہ فیضان، 14 سالہ نساء، 10 سالہ آصفہ اور 28 سال کا شاہد حسین شامل ہیں۔ پاکستان آرمی نے بھارت فائرنگ کا مؤثر جواب دیتے ہوئے بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ زرداری صاحب، حکومت کہیں نہیں جا رہی، آپ جیل جانے والے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے حکومت کے خلاف احتجاج کے اعلان کے جواب میں کہا ہے کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، آپ جیل جا رہے ہیں۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے افغان حکومت کو مشورہ دیا تھا الیکشن سے پہلے نگران سیٹ اپ لے آئیں، جسے غلط انداز میں لیا گیا کیونکہ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ نیوٹرل گورنمنٹ سے الیکشن کروائیں۔ افغانستان کو بائیوں والا مشورہ دیا، مداخلت نہیں کی تھی۔ مفتی تقی عثمانی پر قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے مفتی عامر شہاب دم توڑ گئے۔ رپورٹ کے مطابق جناح ہسپتال کی ترجمان ڈاکٹر سیمی جمال نے بتایا کہ مفتی تقی عثمانی پر قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے مفتی عامر شہاب دم توڑ گئے ہیں۔ وہ حملے کے بعد سے جناح ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ انہیں جسم کے بالائی حصے میں گولیاں لگی تھیں۔ تھانہ ماڈل ٹاؤن میں حمزہ شہباز کے محافظوں کے خلاف مقدمہ درج۔ لاہور میں نیک حکام نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے محافظوں کے خلاف لاہور ماڈل ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت، تشدد اور اسلحہ تاننے کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ مقدمہ نیب کے ڈرائیور ممتاز حسین کی مدیریت میں حمزہ شہباز کے ذاتی گارڈ کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے کا عائد آباد کالونی میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران فائرنگ کی زد میں آ کر 10 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار اور راہگیر بچہ زخمی بھی ہوئے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ حکومت نے ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس بارے میں FIA کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔